السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا اور اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو پیرول پر رہا کر کے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے بائیکاٹ تو کیا، لیکن میں ایک حیران کن آپ کو زبردست ایک بات بتا رہا ہوں جو شاید بہت سارے لوگوں کو یاد نہ ہو۔ بلاول بھٹو زرداری نے ابھی کچھ دیر پہلے رد عمل دیا ہے عمران خان کو شریک نہ کرنے کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے حوالے سے، کہ پی ٹی آئی مطالبہ تو کر رہی ہے کہ عمران خان کو شامل کیا جاتا تو ہم آتے، ان کو شامل نہیں کیا گیا، اسی لیے ہم نہیں آئے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ بھائی فلسطین کے معاملے پر اے پی سی کرائی تھی پی ڈی ایم کے دور میں وزیر اعظم شہباز شریف نے، اس میں بھی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ تو چلو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی۔ لیکن بلاول بھٹو نے کچھ اور چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ یہ کی ہے کہ ایک تو عمران خان، یہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا، پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، یعنی پارلیمنٹیرینز جو تھے ان کی ایک نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے، اور اس میں اسپیشل انوائٹی تھے عسکری قیادت، آرمی چیف، ڈی جی ایم او، ڈی جی آئی ایس پی آر اور باقی لوگ، اور اسپیشل انوائٹ تھے وزرائے اعلیٰ اور گورنرز۔ اس میں علی امین گنڈاپور نے بھی شرکت کی ہے۔ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ شریک ہوئے کے پی کے، اور پی ٹی آئی نے علل اعلان یہ برملا پریس کانفرنسوں میں کہا، میڈیا ٹاک میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے، کہ علی امین گنڈاپور جائیں گے لیکن وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کریں گے۔ وہ بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کمیٹی میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جائیں گے اور اپنا موقف بطور وزیر اعلیٰ صوبے کا موقف دیں گے، صوبائی حکومت کا موقف دیں گے، اپنی رائے دیں گے، لیکن پی ٹی آئی کی رائے نہیں دیں گے، پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کریں گے۔ اور علی امین گنڈاپور گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی تھیں، گورنرز تھے، وزیر اعلیٰ سندھ اور باقی جو وزرائے اعلیٰ اور تمام جو گورنرز ہیں وہ شریک ہوئے ہیں اس اجلاس میں، اور باقی پارلیمنٹیرینز تھے۔ عمران خان پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی نشاندہی کی ہے کہ عمران خان تو پارلیمنٹ کے ممبر ہی نہیں ہے، تو اس کو کس منہ سے پیرول پر رہا کر کے اس کمیٹی میں شریک کرتے؟ جو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے، میں ممبر نہیں ہوں تو مجھے بھی شریک کر دیتے۔ باقی جماعتیں بھی ہیں بہت ساری جو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کے سربراہ کو بھی شریک نہیں کیا۔ اس طرح جی ڈی اے کی جماعتیں ہیں، بہت ساری اور جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کی ممبر نہیں ہیں جماعتیں، بھئی ان کو تو انوائٹ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کا اجلاس ہے، تو عمران خان کو کس منہ سے، کس کھاتے میں بلا کے پیرول پر رہا کر شامل کرتے؟ بنتا ہی نہیں ہے، عمران خان کا حق ہی نہیں بنتا۔ ایک بات، دوسری پوائنٹ بلاول بھٹو زرداری نے جو امپارٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے وہ یہ کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم، جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے کسی بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اجلاس میں شرکت نہیں کی، وزیر اعظم ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب بلاول نے نشاندہی کی تو مجھے بھی یاد آ گیا۔ اس طرح میں ابھی وہ نشاندہی کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو یاد آ جائے گا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت ہمیشہ وزیر اعظم کرتے ہیں، اور یہ اجلاس قومی اسمبلی ہال کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کی نیشنل سیکیورٹی ہے، اس میں سارے وزراء بھی شامل ہوتے ہیں اور ایم این ایز بھی شامل ہوتے ہیں،
سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز، تو وزیر اعظم اس کی سربراہی کرتے ہیں، آرمی چیف بھی ہوتے ہیں، وزرائے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، گورنرز بھی ہوتے ہیں، وفاقی وزراء بھی ہوتے ہیں، ایم این ایز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس اجلاس کی صدارت تو دور کی بات ہے، شرکت بھی نہیں کی تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے تھے، یہ شرکت نہیں کرتے تھے۔ جس طرح عمران خان صاحب جنازوں میں شرکت نہیں کرتے لوگوں کے، جس طرح بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی کے 80 لوگوں کے لاشیں پڑی ہوئی تھیں، غالباً 80 تھے، اور کئی دنوں تک پڑی رہی تھیں، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ وزیر اعظم آئیں تو پھر ہم لاشیں دفنائیں گے، تو عمران خان صاحب نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا عمران خان نے کہ بھائی پہلے لاشیں دفنا دو پھر میں آؤں گا۔ انہوں نے پھر مجبوراً لاشیں دفنا دی تھی، اس کے بعد عمران خان گئے تھے۔ نعیم الحق عمران خان کے ساتھی تھے، ان کے جنازے میں بھی عمران خان نے شرکت نہیں کی تھی۔ تو یہ جنازوں میں بھی جس طرح نہیں جاتے، اس طرح نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی کسی میں بھی شرکت نہیں کی۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم صدارت کرنی ہوتی ہے انہوں نے، لیکن نہیں شریک ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف جتنی بھی کانفرنسیں ہوئیں سرکاری لیول پر، کسی میں بھی عمران خان نے شرکت نہیں کی۔ کشمیر کے معاملے پر ڈسکشن ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس میں بھی شرکت نہیں کی۔ نہ دہشت گردی کے خلاف کسی کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، نہ کشمیر کے معاملے پر کسی کانفرنس میں کسی ڈبیٹ میں شریک ہوئے ہیں، اور نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کسی میں شریک ہوئے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جو کانفرنس ہوئی تھی، اے پی سی ہوئی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے بلائی تھی، اس میں بھی عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے، عمران خان تو چلو ٹھیک ہے وہ نہ آئے، لیکن پی ٹی آئی بطور پارٹی کوئی نمائندے ہی بھیج دیتے، لیکن پی ٹی آئی کے نمائندوں نے بھی شرکت نہیں کی تھی، بلکہ علل اعلان بائیکاٹ کیا تھا۔ اس پر پی ٹی آئی پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ پی ٹی آئی کو کس حوالے سے آپ محب وطن پارٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ محب وطن پارٹی ہے، ہیں تو ہمارے ملک کے ہی نا، اپنے ہی نا، تو اپنے دشمن نہیں ہوتے کیا؟ دشمن تو بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بھائی سکے بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنہوں نے کیا تھا؟ سکے بھائیوں نے کیا تھا، تو وہ ہمدرد تو نہیں تھے نا، ان کے خیر خواہ تو نہیں تھے، وہ تو دشمن تھے، دشمن سے بھی بڑھ کر تھے کہ بھائی کنویں میں پھینک کر آ گئے پیغمبر خدا کو۔ تو دشمن تو سکا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو شہری ہیں ہمارے ملک کے، کیا بہت سارے دہشت گرد پاکستانی نہیں ہے کیا جو طالبان کے ساتھ ہیں؟ اپنے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، اپنوں کے بغیر وہ گھر کا بیدی لن کا ڈھائے، یہ ہے نا، تو اپنا ہی دشمن ہوتا ہے تو باہر والوں کی سہولت کاری کر رہا ہوتا ہے۔ عمران خان اعلی کار ہیں، پی ٹی آئی اعلی کار ہے، اسرائیل کی، بھارت کی پراکسی ہے، جو جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو اقدامات ہونے ہیں عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، وہ آج تک انہوں نے کیے ہیں، آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور پھر لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اداروں پر، حکومت پر، کہ جی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ بھائی احتجاج کر رہے ہیں تو پرتشدد، نومبر اکتوبر میں جو آئے تھے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ پولیس اہلکار مارے، شہید کیے، رینجرز اہلکار شہید کیے، توڑ پھوڑ کی، جلا گھیرا کیا، ملک کو نقصان پہنچایا، ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری، پرائیویٹ، نجی املاک کو نقصان پہنچایا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، جناح ہاؤس جلایا، کور کمانڈر ہاؤس جلایا۔ تو بھائی مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ کیا کسی محب وطن کا کام ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
تو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو جو نہ بلانا تھا، اس میں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو بلانا چاہیے تھا، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ تو ہیں ہی، بھائی سربراہ بالکل ہوں سربراہ، لیکن وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، تو ان کا اس اجلاس میں رائٹ نہیں بنتا تھا، حق نہیں بنتا تھا کہ ان کو پیرول پر رہا کر کے اس اجلاس میں، نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک کیا جائے، جس کا نام ہی نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی ہے، پارلیمانی کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی۔ تو اس میں پارلیمانی کمیٹی میں جب جو پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں، ان کو تو کسی کو شریک نہیں کیا گیا۔ جو ریاستی اور حکومتی عہدیداران ہیں ان کا تو بنتا ہے، وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنرز، ان کا یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار جنہوں نے ادا کرنا ہے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ ان سے مشاورت ضروری ہے، یا اس عمران خان کے ساتھ جس نے قومی ایشوز پر کبھی بھی کوئی سیریس اپنا رویہ نہیں دکھایا، سیریسنیس نہیں دکھائی، اور جو عمران خان دہشت گردوں کو کے پی کے میں دوبارہ آباد کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو عمران خان اپنے اقدامات سے دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا تھا؟ بتائیں مجھے، آپ بتائیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، جو بھارتی میڈیا را کی ہدایات پر جو کچھ پروپیگنڈا کر رہا تھا، وہی پروپیگنڈا، اسی پروپیگنڈا کو آگے بڑھا رہے تھے، شیئر کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے لوگ، پی ٹی آئی کے ڈکلیئرڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لوگ بھی ملوث ہیں۔ آج بلایا تھا، 16 لوگوں کو بلایا تھا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے، لیکن آج کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ شریک نہیں ہوا۔ اسی انویسٹیگیشن کے تحت آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ٹیم بنائی ہوئی ہے وفاقی حکومت نے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے معاملے پر کہ پروپیگنڈا کے ذمہ دار کون ہیں، ان سے تفتیش کرنی ہے۔ تو پہلے بھی بلایا تھا، 3 بندے گئے تھے، باقی لوگ نہیں آئے تھے۔ وہ کون سا فرمان ہے جو گورنر رہا ہے کے پی کے کا، وہ شریک ہوئے تھے، 1-2 اور شریک ہوئے تھے، باقی لوگ شریک نہیں ہوئے تھے۔ آج تو بالکل کوئی بھی نہیں گیا۔ پی ٹی آئی کا سینئر لوگوں سمیت 16 لوگ جن کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے بلایا تھا تفتیش کے لیے، نہیں گئے، لیکن تفتیش تو ہونی ہے اور ذمہ داروں کا تعین بھی ہونا ہے۔ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور تمام جماعتوں نے، تمام شرکاء نے اتفاق کیا ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر، کہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں پاک فوج کر رہی ہے، سیکیورٹی ادارے کر رہی ہیں، ان پر بریفنگ ان کو دی گئی ہے عسکری قیادت کی جانب سے، اور سیاسی جماعتوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ کارروائیاں ہونی چاہیے، کسی دہشت گرد کے ساتھ رعایت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ ریاست سے اوپر کوئی شخصیت، کوئی شخص، کوئی پارٹی یا کوئی گروپ یا کوئی ادارہ ریاست سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس لیے کارروائیاں تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتفاق پایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔